یکم اپریل کو اپریل فول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر سال سینکڑوں لوگ یکم اپریل کو جھوٹ بول کے اور عملی مذاق کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے میں صرف کرتے ہیں۔ اس دن کو اپریل فول کے نام سے منانے کے پیچھے بہت سے نظریات اور بہت سی کہانیاں ہیں، لیکن اصل حقیقت نامعلوم ہے۔ کچھ روایات کے مطابق اسے موسم کی تبدیلی کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ کے مطابق اس کی بنیاد نئے کیلنڈر کو اپنانے میں ہے۔ اپریل فول کو پوری مغربی دنیا میں منایا جاتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق اپریل فول کا آغاز جولین کیلنڈر، جس میں نئے سال کا آغاز مارچ سے ہوتا تھا، کہ گریگورین کیلنڈر، جس میں نئے سال کا آغاز 1 جنوری سے ہوتا ہے، میں منتقلی سے ہوا۔ جن لوگوں تک اس تبدیلی کی خبر دیر سے پہنچی اور وہ نئے سال کو پرانی طرز پر مارچ کے آخری ہفتے سے 1 اپریل تک مناتے رہے، وہ لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنے اور انہیں اپریل فول کا نام دیا گیا۔ لوگ اپریل فول کا شکار بننے والوں کی پشت پہ کاغذ کی بنی مچھلی لگا دیتے اور انہیں اپریل فش کا نام دیتے۔ فش یعنی مچھلی سے مراد یہ لیا جاتا کہ یہ شخص مچھلی کی طرح جلدی چارے میں پھنسنے والا اور بھولا ہے۔ تاریخ دانوں نے اس دن کو کچھ تہواروں سے بھی منسوب کیا ہے، جس میں ہلیریا قابل ذکر ہے، جسے قدیم روم میں مارچ کے اختتام پر منایا جاتا تھا۔ اس میں لوگ مختلف بحروب بھر کے شرکت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور تہواروں کو بھی موسم کی تبدیلی کے طور پر منایا جاتا ہے، جیسے کہ ہولی کا تہوار، جسے مارچ کے مہینے میں بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں نوروز یعنی نیا دن ایرانی نیا سال ہے، جسے مارچ کے آخر میں منایا جاتا ہے۔ اپریل فول سے اسی طرح اور بھی بہت سی روایات منسوب ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی مصدقہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حتمی تاریخ دستیاب ہے جو اس بات کی غماز ہو کہ اسے پہلی مرتبہ کب منایا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق 1 اپریل وہ دن ہے جو ہسپانوی اس دن کی یاد میں مناتے ہیں جب انہوں نے اسپین میں مسلمانوں کو شکست دی اور اقتدار سے بے دخل کر دیا، لیکن یہ روایت بھی غیر مصدقہ اور تاریخی طور پر متنازع ہے۔ تاریخ اس بارے میں کوئی حتمی روایت بیان نہیں کرتی۔ اپریل فول برطانیہ میں 18ویں صدی میں پھیلا۔ اب یہ اتنے بڑے پیمانے پر پھیل چکا ہے کہ لوگ اسے منانے کے لیے عملی مذاق بھی کرتے ہیں۔ اس دور میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھی شامل ہے جو اپریل فول کی روایت کے لیے اشتعال انگیز غیر حقیقی دعوے کرتے ہیں تاکہ اس عوام کو بے وقوف بنا سکیں۔ اپریل فول کی شروعات یا اس کا ذریعہ بننے والی اصل وجوہات جاننا ضروری نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ چیز اہمیت رکھتی ہے کہ اس مقصد کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ بدقسمتی سے اپریل فول منانے میں مسلمان بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا شکار ہونے والے کئی لوگوں کے لیے یہ دن دکھ اور دل آزاری کا باعث بن جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں ہر ممکنہ طور پر غلط بیانی سے منع کرتی ہیں، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن میں جگہ جگہ جھوٹ نہ بولنے اور جھوٹ بول کے کسی کے احساسات مجروح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی ہر حالت میں سچ بولنے پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچ بولو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ نے اس دنیا کے لیے عملی نمونہ بنا کر بھیجا، وہ ایک سچے انسان تھے۔ وہ لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ عذر وہ 1 اپریل اور باقی دنوں میں جھوٹ بولنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ بولا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں صرف سچ بولتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اسلام میں جھوٹ کی سخت ممانعت ہے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ بولا جائے، اور چاہے وہ 1 اپریل کو اپریل فول کے نام پر ہی کیوں نہ بولا جائے۔
اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔